اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعام. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، محرم الحرام، عزاداری مولا حسین اور تردید نواسب و مقصرین پر ہماری سیریز جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ 199 ایپیسوڈ ہم مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے توسط سے اپلوڈ کر رہے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن ہمارے پچھلے فیس بک پیجز کو ان لوگوں نے سمہاؤ ہیک کروا دیا تھا یا پھر انہیں ڈسیبل کروا دیا تھا، تو بہرحال ان ٹاپکس کو بھی رفتہ رفتہ ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور باقی نیو ٹاپکس کو وہ ایز یو نو جس طرح ہم لے کر چل رہے ہیں. اب ایک بہت ہی کرٹیکل قسم کا مسئلہ جو بلا شک و تردد ناظمین نے اپنی کتابیں تو پڑھی نہیں ہیں اور منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں شاعر حسینیہ میں شیعان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو تنگ کرنے کے لیے. عاشور کے دن شادی کرنا، اس پر مشہور زمانہ امیر خارجیت الیاس قادری نے ایک گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے. اس نے بڑے تلخ لہجے میں باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ بھی کیا اور یہ عوام کے سامنے جشر دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، یو کین ڈو اٹ اینی ٹائم، یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جی وقت ضائع کے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے آج دن میں تارے رات میں سورج نظر آئے گا تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجیے گا کہ کون دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور کون صرف منہ کے گولے ہاگ رہا ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں شادی منع کی گئی ہے. محرم الحرام میں بھی شادی ہو سکتی ہے، عاشورے کے دن بھی شادی ہو سکتی ہے. غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. البتہ یہ کہ اب اگر ان دنوں میں شادی کرے گا تو لوگ بک بک کریں اور برا بھلا کہیں، خاندان میں فساد ہو، تو اس وجہ سے اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو مجرم نہیں ہے. البتہ اگر ان دنوں میں شادی کو ناجائز سمجھتا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ یوں شریعت پر اس نے افترا کیا، تہمت باندھی کہ شریعت نے جس کام کو حلال رکھا اس نے اس کو ناجائز کیوں کہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. بلا شک و تردد یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ زمانے میں بھی مولا حسین کی شہادت پر خوش ہوا کرتے تھے. عموماً اس بندے کی آپ ویڈیوز دیکھیں، اس نے میں کہتا ہوں ڈرامے بازی کی ہر حد پار کی ہوتی ہے. اتنا نیکسٹ لیول ایکٹر ہے، خدا کی قسم. عجیب و غریب قسم کی یہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہوتا ہے. کبھی اسے بے ہوشی آئے گی، کبھی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے ناگن ڈانس کرے گا، تو اور کچھ نہیں تو ماشاءاللہ جی جو طبیعت خراب ہو تو سیدھا دادا صاحب کی گوڑی، آگے پیچھے دادا صاحب کی گوڑیاں نہیں مکتی. اور یہاں پہ مولا حسین کے بارے میں جو یہ اس قدر بکواس کر رہا ہے، اللہ جانے سے کیا ملتا ہے یہ سب کچھ کر کے. اور اسی لیے خود علماء اہل سنت بریلوی مکتب میں بھی انہوں نے بھی اسے کیا کہا تھا، فتنہ عطاریہ خارجیہ. اب ان کی طرف سے خود یہ کتاب چھپ گئی ہے. پھر بھی سامعین مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیوں اس کے پیچھے لگے ہیں. بریلویوں کو چاہیے ذرا اپنے عقائد پر نظر ثانی کریں، ذرا غور کریں. اللہ کے بندو تھوڑا سا تو ان معاملات میں ذرا سیریس ہو جاؤ کہ کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، کیسے کیسے پاگلوں کو تم نے اپنا امیر تسلیم کیا ہوا ہے. خیر، تو الزاماً بھی اور ڈائریکٹلی بھی ہم آپ کے سامنے اب ذرا اس پوائنٹ کو کور کر لیں. سب سے پہلے تو ایک الزامی پھکی کے طور پہ ہم یہاں پہ مولوی الیاس قادری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں سے کوئی مر جائے گا تو پھر اس کی برسی کے دن شادی رکھو گے کسی اور کی؟ چلو جو مر چکے ہیں انہی کی بات کر رہے تھے. مولوی الیاس قادری، اب تمہیں چیلنج ہے، تم نے اپنے باپ کی برسی پہ اپنے کسی بھی عزیز کی شادی رکھ کر اس شادی کے اندر لازمی شرکت کرنی ہے. کوئی اگر تمہارے ابے کی برسی کے دن شادی آ گئی نا، اس دن لازمی تم نے وہاں شرکت کرنی ہے، اور کر کے باقاعدہ اس چیز کو دنیا کو دکھانا کہ دیکھیں جی میں تو بڑے شد و مت سے گیا ہوں، میں تو اپنے سارے اسی گھٹیا عقیدے پر بالکل اڑا ہوں اور اپنی ساری بکواسات کا قائل ہوں. آگے چلتے ہیں سامعین. مولا حسین صلوات اللہ علیہ کا غم ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس میں تو یہ لوگ بڑی سپیڈلی ڈنڈی مار جاتے ہیں. لیکن ہم دلائل کے ساتھ واضح کریں گے کہ اس کی کیا حیثیت اور کیا نہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات، ان کے اگر بریلوی مکتب کے اندر دیکھا جائے تو بڑی ایک عجیب بات ہے. خود محرم میں شادی جائز کہنے والے ان کے بڑے بڑے فقہا، مثلا ان کی جماعت بریلویہ کا بانی احمد رضا بریلوی، اس کی ایک عبارت دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میرے پاس اس وقت موجود ہے 24.
صفحہ نمبر 488 پہ لکھتا ہے غم حسین کے بارے میں، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص۔ اللہ اکبر۔ الیاس پادری صاحب، آپ کے باب اعلیٰ حضرت تکفیری صاحب، جو خود باقاعدہ محرم میں شادی کے قائل ہیں، جو خود ان بکواسات پہ عمل کرتے رہے، ان کے فتاویٰ دیتے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غم حسین نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے۔ جس کے پاس غم حسین نہیں ہو، اس کے پاس ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی ناقص ہے، اسے نقص ایمان کا غم لگ جاتا ہے باقاعدہ۔ اسے تو اس بات پہ غم کرنا چاہیے اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو پھر تم بھی گئے، تمہارا بابا احمد رضا بھی گئے، تمہارے مسئلے میں جتنے اس نکاح کو حرام کہنے کے بجائے حلال کہتے ہیں، ساروں کے ساری سب کی اس ایک فتوے سے الحمدللہ منجی ٹھوک گئی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہ سامعین خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمود جان قادری رضوی کی کتاب اکرام احمد رضا مع ذکر رضا میرے پاس موجود ہے۔ تو اس میں یہ صفحہ نمبر 53 پہ حکیم عبد الرحیم کا علاج جب شروع ہوا تھا تو اس نے احمد رضا بریلوی کو خط بھی لکھا تھا، اور آگے یہ ذکر ہو رہا ہے عید قربان کے لحاظ سے صفحہ نمبر 53 پہ ایز یو کین سی واضح وہ اس نے لکھا ہے کہ حضرات کا روتے ہوئے پریشانی میں گزرا سارا دن، عید کی نماز پر قربانی وغیرہ سب بہتے آنسوؤں کے ساتھ ادا کیے گئے۔ کب؟ عید کے دن۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اپنی مرضی آئی تو اپنے ایک ملوانے کی، اپنے نام نہاد حکمت سے خالی حکیم کی، جو احمد رضا بریلوی کو لیٹرز بھیجتا رہا اور کیا کیا نہیں ہوا، اس کی بیماری پہ ان لوگوں کو اتنا یہاں پہ افسوس ہوا کہ یہ دیکھیں جی وہ تو بیمار ہو گیا، تو سارے گھر والے کس طرح روتے رہے ہیں، تو پھر نماز بھی روتے ہوئے پڑھی، لیلا بھی روتے ہوئے ذبح کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، ان کے حکیم صاحب، اس کی بیماری پہ انہیں اتنی موت پڑ رہی ہے کہ عید کے دن بھی ماشاءاللہ، اور یہاں سلطان کربلا کی شہادت کا دن ہے تو ان کے لیے شادی جائز ہو جاتی ہے۔ یزید کی ناجائز اولاد ہونا وہ تو 100% کنفرم ہے، تم یزید لانتی، یزید بدبخت، یزید فاسق، یہ سب کچھ کہتے پھرتے ہو، یہ ہے تمہاری اصلی اوقات۔ تم تو یزید کو بھائی تم اپنی بہن تک بیا دو یزید سے، جتنا تم پیار کرتے ہو یزید سے۔ چلیں 10 محرم کو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں، آ جائے گا نکاح نامہ یہ باجی دا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہاں مسئلے کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، 10 محرم کے دن خوشی کرنا، سرمے لگانا، یا شادی کرنا، یا پھر اور بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بلکہ 10 محرم کے لحاظ سے بھی آل اوور، یہ ان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی کتاب ہے ما ثابت بالسنہ، یہ مومن کے ماحول کے نام دارالرشاد سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر ما ثابت بالسنہ میں عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے واضح لکھا، مذکور بلا حدیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے، اور آخر میں تحریر کی کہ ان حدیث کا بیان کرنے والے راویوں کے نام درست ہیں اور یہ بذات خود ثقہ ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ بعض متاخرین نے خود ساختہ حدیث مرتب کر کے ان ثقہ راویوں کے اسناد سے منسوب کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین، بعض خدا کی قسم کس قدر بدبختی ہے ان کے مکتب کے اندر۔ عبدالحق محدث دہلوی کے جملے پہ غور کیا آپ نے؟ بعض متاخرین نے ثقہ راویوں کی من گھڑت سندیں بنا بنا کر منسوب کر کے حدیثیں بنا دی۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ کیونکہ پتہ تھا ان جن روات کی بات ہو رہی ہے ان پہ اسماء اور رجال کی کتب میں تو کوئی جر وارد ہوئی نہیں ہوئی، تو ماشاءاللہ سے ان کے نام سے غلط سندیں منسوب کر کے بنا کے سارا فارغ کروا دیے، کیونکہ یہاں بات صرف سندی حیثیت کے نہیں ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ بات 100% کھری ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے بیک سائڈ جب مصدر ہی اویلیبل نہیں ہوگا تو اس سند کا یہ اچار ڈالیں گے، کیونکہ مصدر ہی جب غلط ثابت ہوگا، کتاب کا جھوٹا حوالہ دیا جا رہا ہے باقاعدہ ان چیزوں پر، تو وہ تو صحیح سے سیدھا پکڑ جائے گا، چوری پکڑی گئی، اور عبدالحق محدث دہلوی نے پکڑی ہے ابن جوزی کی تحکیم کے ساتھ۔ چلیں 2 + 2 = 4 کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح فنی، الزامی، حلی، تحقیقی جوابات اگر میں سامنے رکھوں تو بہت بڑی فہرست لگ جائے گی کتابوں کی۔ ڈائریکٹلی 2 + 2 = 4 والی بات کرتے ہیں، عاشور کے دن خوشی کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ان کے بریلویوں کے جد اعلیٰ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی جلد نمبر 2 میرے پاس مشکات کی شرح موجود ہے، میرۃ المناجی، صفحہ نمبر 337 پہ حدیث نمبر 1355 کی یہ الفصل الثانی دوسری فصل کی تشریح میں لکھتے ہیں، مرقہ نے یہاں فرمایا کہ عاشورہ کے دن خوشی کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔
سبحان اللہ. عاشور کے دن خوشی کرنا کس کا طریقہ ہے؟ خارجیوں کا. اللہ اکبر. لیں سامعین، الحمدللہ یہاں بات واضح ہوگی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تمہارے اپنے ڈیڈی احمد یار خان نعیمی نے کیا لکھا؟ عاشور کے دن خوشی کرنا خارجیوں کا کام ہے. لیں جی، کمپٹیشن اوور. اب تم اپنے آپ کو خارجی کہو، لانتی کہو، کذاب کو، جو مرضی کو. خوارج کے بارے میں تمہاری کتابوں میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ خوارج والے چیپٹر میں آنے والے ماہ رمضان میں بشرط زندگی ہم بیان کریں گے کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. اور 10 محرم کو خوشی کرنے والے کے بارے میں تمہارے شارح مشکات نے کیا لکھا؟ خارجی. ہاں جی بھائی، کی کہ یہ قانون. اب آپ کو کیا کہیں مولوی الیاس پادری صاحب؟ ویسے تو الحمدللہ آپ اپنے ہی مسلک کی طرف سے خارجی قرار پا گئے ہیں بائی نیم، فتنہ طاریہ خارجیہ. تو جہنم کے کتے ہونے سے تو سامعین ان کو کوئی روک نہیں سکتا فار آل بیسک ریزنس. بس اتنا ہی کہوں گا کہ جب اس طرح کی بکواس کرو نا تو اس کے آگے یہ کہہ دیا کرو کہ ہمارے مسلک میں جائز ہے، ہمارے مسلک کے مطابق. مطلق طور پہ اگر ان چیزوں کو جائز کرو گے پھر الحمدللہ ٹھوک کر کے جواب آئے گا، اور دندان شکن جواب آئے گا جس طرح ابھی آیا ہے. تم تو اپنے مکتب کے مطابق خارجی ثابت ہوئے. خیر، اور پھر عجیب و غریب قسم کی سچویشن بنا دیتے ہیں جی. وہ لوگ بک بک کرتے ہیں، یہ ہیں وہ. ایسی حرکت ہی نہ کرو کہ لوگ تمہیں تانے ماریں. بندے دا پتر بنو، نہ اپنی باجیاں دا نکاح کراؤ، انسان بنو. لوگ بک بک کرتے ہیں. تمہارے سے زیادہ بک بک کوئی نہیں کرتا مولوی جی. جتنی بک بک تم کرتے ہو، کبھی دادا صاحب کی گھوڑی تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، تمہارے سے بڑا بکواس کرنے والا مولوی کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. لذا انسان کے بچے بنو. بلا وجہ اس طرح کی بکواسات کر کے نہ اپنے مکتب کی تذلیل کرواؤ اور نہ ہی مکتب اہل بیت کے بارے میں بکواس کرو. کیونکہ ایک بات تو طے ہے سامعین، اگر یہ کچھ عرصہ اور ناسمیوں کے پاس اکابرین میں رہا، میں صاحبان ولا کو 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ناسمیوں سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت ناسمیوں کو ذلیل اتنا کروا دیں گے. جس شخص نے خود اپنے اب بریلوی مکتب کی کتابوں کا اتنا مطالعہ نہیں کیا، اس نے آگے سے کیا جا کے اکھاڑ لینا. تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے ان دا 200th ایپیسوڈ آف امام حسین سیریز صلوات اللہ علیہ ٹمارو. Till then, take great care of yourself.